अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हॉवर्ड CSS ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान बेसिकली एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, थर्ड वर्ल्ड में हम हैं, और पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। और पॉवर्टी डायरेक्टली, चूँकि पॉवर्टी इज़ अ मदर ऑफ ऑल ईवल्स या ऑल सोशल, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उसकी माँ जो है वो पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी की वजह से सोसाइटी में तमाम और प्रॉब्लम की तरह चाइल्ड लेबर भी एक प्रॉब्लम है सोशल, जो कि पॉवर्टी की वजह से है। इसलिए है कि एक तो एजुकेशन सिस्टम, लोग अपने बच्चों को पॉवर्टी की वजह से तालीमी इदारों में नहीं भेज सकते हैं और एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। इन रिज़ल्ट जब वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं तो बच्चे क्या कर लेते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उठा के उसको किसी काम पे लगाते हैं ताकि वो बच्चे जो है काम पे लग जाए। और इस वजह से मुल्क में चाइल्ड लेबर एक अलार्मिंग इशू है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्योंकि स्कूल में प्रॉपरली उनकी एजुकेशन नहीं होती है, प्रॉपरली उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, तो बच्चे वहाँ से उठ के आते हैं। और जिस वजह से चूँकि एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं होती, तो बच्चे वहाँ से जाके चाइल्ड लेबर में शामिल होते हैं। तो बेसिकली चाइल्ड लेबर इज़ द लेबरिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्क प्लेस। जब बच्चे सोसाइटी के अंदर उनका एज एजुकेशन का है, केयर का है, लर्निंग का है, लेकिन बजाय उसके वो शेयरिंग करें, बजाय इसके वालिदैन के साथ इकनॉमिक जो बर्डन है उसको कम करने के लिए हिस्सा लें। और ज़्यादातर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो कमा के और घर को सपोर्ट करें, और घर में बैठे होते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखे बाज़ बच्चे इस तरह होते हैं, मांगते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि क्यों तालीम क्यों नहीं आ सकती, यार बाप ने कहा कि स्कूल मत जाओ, बाप ने भेजा है, और कितने बाप ने कहा कि जी 150 रुपये शाम को लाओगे वरना घर नहीं आना। जब तक अब एक बच्चा जो है अगर वो 150 रुपये शाम तक पैदा नहीं कर सकता तो बच्चा क्या करेगा? वो किसी क्राइम्स को कमिट करेगा या वो किसी के हाथों सेक्सुअली अब्यूज़ होगा। आम तौर पर ये केसेस, ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे किसी बस स्टॉप अड्डे पे जाते हैं और वहाँ पे और सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं, पैसे लेके वालिद के पास पहुँच जाते हैं। बहुत सारे लोगों की इसकी डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो ये केसेस चाइल्ड अब्यूज़, पॉवर्टी की वजह से चाइल्ड लेबर है, और चाइल्ड लेबर के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ है, तो ये इंटरकनेक्टेड है। पाकिस्तान में चिल्ड्रन जो है ज़्यादातर चाइल्ड लेबरिंग में इन्वॉल्व है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग जो है होटलिंग में हैं, ज़्यादातर लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हैं, ज़्यादातर लोग लोगों के घरों में काम करते हैं, वो एक स्लेव जैसे लाइफ गुजारते हैं। बचपन में वालिदैन छोटे बच्चे को देते हैं कि इसको बच्चे को अपने साथ रखो, घर में उनके काम करवाते हैं उनसे, और जब वो बालिग होते हैं, जब तब भी उनके घर में होते हैं, और फिर उनका एक स्लेव होता है। उनकी पर्सनल जो क्वालिटीज़ है, पर्सनल जो एक्सप्लोरेशन होती नहीं होती हैं, और जस्ट पार्ट ऑफ दैट उस सोसाइटी के उस घर का गुलाम बन जाता है। तो इस हवाले से बाज़ लोग जो होते हैं वो चाइल्ड जाते हैं होटलों में काम, छोटों के नाम से उनको बुलाते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, फिर उनको वायलेट करते हैं, उनके राइट्स को, कम पैसों पे ज़्यादा काम। वो सुबह बेचारा सवेरे उठ के सफाई से लेके बर्तनों की धुलाई से लेके शाम तक बर्तन धुलाई करके रात लेट तक बंद करता है, फिर सुबह उठ के सफाई शुरू करता है। तो ये उनकी लाइफ होती, तो एक स्लेव बन के रह जाता है। उनकी अपनी सेल्फ जो अवेयरनेस है या सेल्फ आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, मेजॉरिटी वो हैं जो कि अर्बन सेंटर में हैं। रूरल में फिर भी बच्चे ज़्यादातर एग्रीकल्चर वर्कफोर्स वगैरह में होते हैं और स्कूल भी जाते हैं, तो किसी न किसी और एक्टिविटी में होते हैं। लेकिन ये सोसाइटी डिफरेंस भी है। सम सोसाइटी में रूरल में ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं चाइल्ड लेबर में, वो अपने बच्चों को गांव से अर्बन कम्युनिटी में भेजते हैं,
اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اربن میں جا کے کمائی کرو، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں کسی ایکٹیویٹی میں، وہاں سے اس کی کچھ نہ کچھ ارننگ ہوتی ہے. اور سم کیسز میں بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ دے دیتے ہیں، ٹکے پہ دے دیتے ہیں، بعد میں باہر ملکوں میں بیچتے ہیں، بعد دفعہ بچوں کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، ان کو لے کے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے بچے جو ہوتے ہیں مختلف لیول، مختلف ریجن میں، بعض ریجن کے جو بچے ہوتے ہیں ایتھنیسٹی یا کلچر وائز یہ ہوتے ہیں کہ ان کو برا مناتے ہیں کہ بچوں سے کام کروائے، تو وہ بچے اسکول نہ پڑھتے تو گھر پہ بیٹھ کے رہتے ہیں لیکن کام کے لیے نہیں جاتے ہیں. بعض میں یہ ہوتے ہیں کہ اسکول سے اٹھا کے ان کو بھیک مانگنے کے لیے ان کو بیٹھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہم دیکھتے ہیں سردیوں میں جب نکلتے ہیں تو سڑکوں پہ ان کو لا کے اور ان کو پیش کرتے ہیں، بچہ ہے اللہ کے نام پہ. بعض دفعہ بارش ہو رہی ہوتی ہے سردیوں میں، ان کو اللہ کے نام پہ اس کو بھیک مانگ رہی ہوتی ہے. اب وہ جب اس کی ماں اس لیول میں اس کو بھیک کے لیے کرے گی تو یہ بچہ جو ہے لیٹر سٹیج آف لائف میں بیکاری بنے گا. تو اس طریقے سے ہماری جو رورل اور اربن سینٹرز ہے ہر جگہ پہ، یعنی ہر کمیونٹی کے اندر چائلڈ لیبر کا فیکٹر موجود ہے. چائلڈ ورک فورس کے بارے میں، چائلڈ لیبر کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان میں 3 سیکٹر ہمارے ہیں. ایک ایگریکلچر ہے، ایک سروسز کا سیکٹر ہے اور ایک انڈسٹری کا ہے. تو سب سے زیادہ ایگریکلچر میں 70% بچے جو ہے وہ انوالوڈ ہے، اور سروسز میں 14.5% بچے انوالوڈ ہے سروسز سیکٹرز میں. سروسز میں ہوٹل میں بھی ہے، کنڈکٹری بھی ہے، اس کے علاوہ مختلف قسم کے میکینک کے پاس جاتے ہیں، ٹیکنیکل اورینٹڈ ہے، لیبرنگ ہے. اور انڈسٹری میں 9.3% اور انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں. پھر انڈسٹری میں چونکہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی پراپر سٹیپس بھی نہیں لی جاتی ہے، کوئی پراپر گائیڈ لائن بھی نہیں ہوتی ہے، تو یہ تو ان کی ورکنگ کنڈیشنز ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے جو سوسائٹی میں ان کے ساتھ کی جاتی ہے یا ان کے اسٹیٹس کے حوالے سے ہے. اگر ہم ورکنگ پرسنٹیج کے حوالے سے بات کریں تو 10 سے 14 ایئر یعنی 10 سے 14 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں سے جو ورکنگ کرتے ہیں 13% اس لیول کے بچے جو ہے وہ ورکنگ کرتے ہیں. 5 سے 14 ایئر تک جو بچے ہیں ان میں سے صرف 70% جو ہے اسکول جاتے ہیں، باقی 72% اسکول جاتے ہیں. 5 سے 14 ایئر تک میں جو بچے ہیں جو کہ پرائمری سے لے کے ہائی تک کا جو ایج ہے اس میں 72.3% بچے اسکول جاتے ہیں، اور ریمیننگ جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جاتے ہیں. جب وہ اسکول پرائمری لیول پہ اٹینڈ نہیں کرتے، ان کے گھر والے ان کو ایسے پڑھے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں چلو جاؤ کچھ کما کے لاؤ. اسکول نہیں پڑھتے تو جاؤ کسی میکینک کے دکان پہ بیٹھ کے وہاں کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹی سیکھو. اگر وہ نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں یار جاؤ فلاں جگہ جاؤ یہ کام کر کے لاؤ. اور ایسے فضول بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹی، کوئی ٹیکنیکل ایبیلٹی آپ کے اندر ہو. تو اسی طریقے سے باقی بچوں کو ہم فزیکل لیبرنگ پہ لگاتے ہیں، اور چونکہ چائلڈ ایج میں یہ لیبرنگ ہوتی ہے تو اس کو چائلڈ لیبرز کہتے ہیں یا چائلڈ لیبرنگ بھی اس کو ہم کہتے ہیں. تو پرائمری لیول پہ اگر ہم اس کو کر لیں ورک فورس جو کرتے ہیں تقریباً 10 to 14 ایئر کے جو بچے ہوتے ہیں جو اسکول بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے پاکستانی سوسائٹی میں. زیادہ تر لوگوں کے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے، اسکول کے بعد آنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ ابھی سیکنڈ ٹائم آپ کوئی کام کریں. چونکہ پاورٹی بہت زیادہ ہے، پاورٹی کا جو ویب ہے بیسیکلی وی آر ان دا کلچر آف پاورٹی میں ہے. ہماری آئیڈیاز سوچ ٹریڈیشنل ہے، آئیڈیا اور سوچ اولڈ فیشنڈ ہے. تو زیادہ طور پر فار فیوچر کے لیے، فار بیٹرمنٹ کے لیے کوئی آئیڈیاز کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی نیونیس نہیں ہے. تو زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں کمیونٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر والوں کی بچہ پڑھے بھی ساتھ میں کام کرے. تو تقریباً اسی ایج پہ 1.6% جو بچے ہیں وہ پڑھتے بھی ہے ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں. سیکنڈ ٹائم صبح پڑھتے ہیں، سیکنڈ ٹائم دکان پہ بیٹھ کے کسی کے گھر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا جو کام وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ 10 to 14 ایئر میں کام جو آپ کر سکتے ہو کہ نوعیت اتنی نہیں ہوتی ہیں.
गाय को चारा वगैरह डाल सकते हैं, या एग्रीकल्चर में इजीली रूरल सोसाइटी में और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सकते हैं या एज आ सपोर्टिंग का किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसका ये मुख्तलिफ़ किस्म की अब होती मुख्तलिफ उसके हवाले से। अगर ओवरऑल पाकिस्तान में हम देख लें, तीनों सेक्टर में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में बच्चे इन्वॉल्व हैं, बच्चे काम करते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो कि पॉवर्टी की वजह से पॉवर्टी उनको पुश करते हैं। अब बच्चों की ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो लेबरिंग है, ये जो उनकी जॉब्स है, ये पुशिंग फैक्टर की वजह से है। गौरबत उसको पुश कर रहे हैं कि वो काम करे, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करे, उनको कर रहा है कि वो इंडस्ट्री में काम करे, उनको पुश कर रहा है कि वो सर्विसेज सेक्टर में जाके उसको काम करे। अब सब सेक्टर के हवाले से अगर थोड़ा बात करें तो एग्रीकल्चर में फार्मिंग के हवाले से, कटाई के हवाले से, गंदम, गन्ना, ज्वार, बाजरा वगैरह के हवाले से 4 to 8% बच्चे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं इसके हवाले से इन्वॉल्व होते हैं, जबकि 9 to 10% बच्चे जो है वो फिशिंग और जानवरों के हवाले से इन्वॉल्व होते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बच्चे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में जो 77% लोग जो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो बच्चे हैं, तो 76% में से ज़्यादातर बच्चे जो है वो कटाई में काम कर रहे हैं। गंदम, ज्वार, बाजरा, गन्ना उनकी सफाई में काम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो है फिशरी से रिलेटेड है, जानवर और एक्टिविटी से है, जानवर को चारा एक्टिविटी से है। तो ये दो सेक्टर में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन दो सेक्टर में इजीली ये कर सकते हैं, जानवर को चारा डाल सकते हैं, जानवर को घुमा फिरा सकते हैं, फिशरी में भी एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि 10 to 14 ईयर एज में ये एक्टिविटी वो काम या ये काम वो कर सकते हैं। इसके अलावा कटाई में भी, और जब वो उनके कल्टीवेशन कर रही होती तब भी ये लोग ये बच्चे जो है 10 to 15 ईयर में आप कर सकते हो ज़्यादातर पर। और ये एक्टिविटी ज़्यादा बच्चों की हो सकती हैं। और इसके अलावा जब वो काम कर रहे हो तो उनके लिए खाना लाना, पानी लाना, ये फैसिलिटेशन भी कर सकते हैं। तो इन सेक्टर में एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्री की तरफ हम आते हैं तो ग्लासेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ग्लास इंडस्ट्रीज़ है, इसमें तकरीबन बच्चे 8 से 12 साल के बच्चे या 8 से 14 साल के बच्चे काम कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलेक्ट्रिसिटी सामान है उनकी कारखानों में भी बच्चे काम करते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ साबुन, शैम्पू वगैरह बनते हैं उनकी कारखानों में काम करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इनमें भी बच्चे इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की कॉइल इंडस्ट्रीज़ में, कॉइल से चलने वाली चीज़ों में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं उनके इंडस्ट्री में बच्चे इन्वॉल्व है। पेपर जो बनते हैं उनमें इन्वॉल्व है। बुक बाइंडिंग का जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें बच्चे इन्वॉल्व है। तो ये वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे 10 साल से 14 साल के बच्चे इन्वॉल्व हैं। और ये इनकी टोटल परसेंटेज की अगर हम बात कर लें तो तकरीबन इंडस्ट्री में 9.3% बच्चे जो है वो इन्वॉल्व है। थर्ड जो लेवल है वो है सर्विसेज। सर्विसेज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में बच्चे इन्वॉल्व है। इसके अलावा डोमेस्टिक सर्विसेज में लोगों को घरों पे काम करने, उनके बच्चों को नहलाने, उनके कुत्तों और उनके जानवरों को चारा डालने और उनको पालने, और रेस्टोरेंट, होटलों में काम पे इन्वॉल्व है। इसके अलावा होटल में सफाई वगैरह पे इन्वॉल्व है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के वेल्डर के साथ काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, मुख्तलिफ़ मैकेनिक्स के साथ काम करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, एज ए कंडक्टर काम करते हैं। तो ये सर्विसेज सेक्टर है जिसमें तकरीबन इनकी कंट्रीब्यूशन है 14.6%। तो 14.6% फर्दर सर्विस के इन सेक्टर में वो एक्टिवली इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन से मराद हम ज़्यादातर चूँकि डोमिनेंट सोसाइटी मेल चिल्ड्रन बॉयज़ ही मतलब लेते हैं, ज़्यादातर इनमें गर्ल्स भी इसमें इन्वॉल्व है। गर्ल्स को ज़्यादातर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में से सर्वेंट,
اس کو رکھا جاتا ہے، اور اس لیے پھر وہ جو بچی ہوتی ہے تو زیادہ تر ان کو وہ فزیکلی اور سیکشولی دونوں ان کی ابیوز بھی بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر 2017-18 میں جو ڈیٹا ہے ان کے مطابق جو ڈومیسٹک سرونٹ ہے ان کے ساتھ جو ابیوز ہوئی وہ بہت زیادہ کیسز ان کی رجسٹریشن ہوئی، اور تقریباً بعض کیسز میں تقریباً 34 کیسز اس طرح رجسٹر ہوئی 17 اور 18 میں، جن میں جو گھر کے مالکان نے انہوں نے اپنی جو سرونٹ تھی، جو بچیاں تھیں، ان کو قتل بھی کیا۔ بہت سارے ہم اس طرح سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ زیادہ تر بچوں کو جو ہے کم کھانا کھلاتے ہیں، ان کی جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے وہ ہوتی ہے، پھر فیوچر لائف میں ان کے لیے بہت ان کی نیگیٹو کنسیکوینسز آتی ہیں۔ پھر وہ جس میں برتن میں وہ کھانا کھاتے ہیں اس میں یہ بیچارے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ سب بچوں کو، میل کو اور میلیٹنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے بھی استعمال کرتے، کنفلکٹ زون میں ان کا استعمال ہوتا ہے، ایون فیمیل کو بھی ہے۔ ISIS کے حوالے سے یہاں پاکستانی فیمیل گرلز جو ہے وہ بھی شام گئی تھی اور وہ بھی وہاں لڑی تھی، اور باقاعدہ طور پر وہاں پہ شام میں ہماری پاکستانی بچیاں بھی گئی تھی یہاں کے ایجوکیشنل اسلامک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نے۔ تو یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی چائلڈ ایبیوز ہے، اور یہ بھی چائلڈ لیبرنگ ہے کہ آپ ان کو ان کے فوائد سے، ان کی ویک اکانومی سے فائدہ لیتے ہیں اور ان کو فردری کسی محاذ پہ بیچتے ہیں، ان کو جنگی لیے انٹرنیشنل قوانین کی بھی وائلیشن ہے اور نیشنل قانون کی بھی وائلیشنز ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہے اس کو بچوں کو کیڈنیپ کرتے ہیں اور پیرنٹس سے پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے پیسے دے، اگر وہ پیسے نہ دے سکے تو پھر اس کو ایجنٹ بناتے ہیں ان بچوں کو، پھر ان بچوں کو فائٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، سوسائڈ اٹیکس میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت زیادہ اس طرح کیسز ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے کیڈنیپ کر کے ان کو سوسائڈوں نے، ٹیرورسٹوں نے سوسائڈ اٹیکٹوں میں ان کا استعمال کیا، اور یہ بچے جو ہے جو کیڈنیپ ہوتے ہیں، جو ان کے لیے ان کو ان کی ٹریننگ اس لائن پہ کروائی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے ان کے لیے جاسوس کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، ان کو فزیکلی، سیکشولی، سائیکولوجیکلی ابیوز بھی کرتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے طالبان یا پرو طالبان جو میکینزم ہے، جو ایکسٹریمسٹ کا ایک میکینزم تھا، زیادہ طور پر 12 ایئرس کے بچوں کو ریکروٹ کرتے تھے، باقاعدہ ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی اور پھر ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، اور پھر افغانستان اور پاکستان میں باقاعدہ طور پر ان سے اسمگلنگ بھی کروائی جاتی تھی، ان سے باقاعدہ طور لوگوں کو تھریٹس بھی بھجوائی جاتی تھی، باقاعدہ ان سے اٹیک بھی کروائی جاتی تھی، ان سے سوسائڈ بھی۔ اگر سوسائڈ اٹیکس کا ڈیٹا دیکھ لیں تو میجورٹی وہاں پہ یہی 12-14 ایئرس کے بچے ہوتے تھے، اور اسی بمبار بنا کے ان کی مینٹلی پریپیئر کر کے ان کو بھیجتے تھے جہاد کے فوائد، اور جہاد میں ویسے بھی زیادہ طالبان نے اس لیول کے بچوں کی ریکروٹمنٹ کی تھی۔ تو گرلز جو ہیں ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو بھی بعض سوسائٹیوں میں بعض اس میں اغوا کی جاتی ہے، پھر ان کو بیچا جاتا ہے ہائی اس پہ پرائسز پہ، اور پھر اس کے بیس پہ کیا ہوتے ہیں وہ لوگ جو لیتے ہیں تو شادی کرتے ہیں، سم کیسز میں ہوتے ہیں کہ پھر وہ ان کو سیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں، از اے پروڈکٹ، کمرشل سیکس کے لیے ان کی مارکیٹ بنتی ہے اور ان کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ بلکہ شہروں میں اس طرح ہے کہ لوگ گاؤں سے لڑکیاں لا کے پھر شہروں میں ان کو زیادہ پیسے دے کے مارکیٹنگ کے نام پہ، بہت سارے اس طرح کے کیسز میں میری پرسنل آبزرویشن ہے، اور زیادہ تر کیسز جو آن ریکارڈ ہیں کہ ان کو مختلف جابس کے اس پہ بلاتے ہیں، پھر سیکشول اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کافی پیسے کماتے ہیں، ان میں سے تقریباً 70% ان کو دیتے ہیں، 30% وہ کمیشن کا جو دلال ہے وہ کمیشن کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس کے علاوہ ڈسیبل جو بچے ہوتے ہیں اس کو کیڈنیپ کیا جاتا ہے یا اس کو بیچ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ایران اور کے ذریعے سے ان کو بیچتے ہیں ہیرات مانگنے کے لیے، یا عرب ملکوں میں اس کو اونٹوں کے جو مقابلے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے بیچتے ہیں۔ تو چائلڈ لیبر جو ہے یہ مختلف کنٹیکسٹ میں سوسائٹی میں موجود ہے۔ ہم نے ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس کے لیے ایگریمنٹ ہے اور ایک پاکستان نیشنل لیول پہ۔ انٹرنیشنل لیول پہ فرسٹ انٹرنیشنل لیول پہ جو کنونشن ہوئی تھی چائلڈ لیبر کے لیے، وہ کنونشن ہوئی تھی اس میں منیمم ایج
جو انٹرنیشنل کنونشن آن چائلڈ لیبر ہوئی تھی، انٹرنیشنل کنونشن آن چائلڈ لیبر 138 کے مطابق منیمم ایج جو انہوں نے کی تھی، تمام کنٹریز جو ایگری ہے کہ منیمم میں ایج سے کم بچے جو ہے وہ کام نہیں کریں گے، جو کہ 18 ایئرس ہے۔ اس سے کم عمر کے بچوں کو نہ تو کوئی بندہ جاب دے گا، نہ کوئی کمپنی جاب دے گی، کیونکہ لیگلی وہ باؤنڈ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر، نیکسٹ جو انٹرنیشنل کنونشن آن چائلڈ لیبر ہوئی تھی 182، وہ پاکستان نے سائن کی۔ پھر آپشنل جو پروٹوکول ہے آف آرم کنفلکٹ، چائلڈ کنفلکٹ پاکستان کے اوپر پاکستان نے سائن کیے۔ پھر آپشنل پروٹوکول ان دا اسٹیٹ آف دا چلڈرن، چائلڈ پروٹیکشن، اس کے حوالے سے پاکستان نے اس کے اوپر بھی سائن کی ہیں۔ پھر جو ٹریفکنگ ہے چائلڈ، اس کے حوالے سے پاکستان نے سائن کی ہے، اور پاکستان نے سرٹن خود سے بھی ریگولیشن کی ہیں۔ منیمم ایج فار ورک کے حوالے سے پاکستان نے کوئی اسپیسیفک اس حوالے سے ابھی تک پاکستان نے لیجسلیشن نہیں کی۔ منیمم ایج آف دا ہاؤس ورک کے لیے 14 ایئرز ہے، جس کو امپلائمنٹ چلڈرن ایکٹ 1991 میں انہوں نے انٹروڈیوس کی۔ پھر اس کے بعد جو آکوپیشن چائلڈ کے لیے پروہیبٹڈ ہے، اس پاکستان میں ہے انڈر دا امپلائمنٹ چلڈرن ایکٹ 1991 کے مطابق سرٹن چیزیں جو ہے وہ اس میں فیلڈ میں چائلڈ کام نہیں کر سکتے، آکوپیشن کو چائلڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فورسڈ لیبر کے حوالے سے جو باؤنڈ لیبر ایکٹ ہے یا پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے اور آلریڈی موجود ہے۔ اس کے علاوہ منیمم ایج فار کمپلسری ملٹری ایکوپمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں ہے، ایوری ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ منیمم ایج ہے، اس ایج سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کسی بچے کو ریکروٹمنٹ نہیں کرا سکتا، اس کی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فری پبلک ایجوکیشن ہے، اور رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ آلریڈی ہے، اور 16 ایئر تک ایجوکیشن فری ہے، اونلی تھیوری میں ہے، امپلیمنٹیشن میں نہیں ہے۔ کمپلسری ایجوکیشن ایج ایکٹ ہے 16 ایئر، جو رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے ایکٹ کے مطابق اپ ٹو 16 ایئر ایج جو ہے یہ کمپلسری ایجوکیشن ایج ہے، ایجوکیشن ول بی فری اینڈ کمپلسری ہوگی۔ جو منیمم ایج ہے فار والنٹیئر ملٹری سروسز دیٹس 18 ایئرز ہے، اور نیشنل سروسز آرڈیننس آف 1970 کے اکارڈنگلی متعین ہے 18 ایئر۔ پھر چائلڈ سیکسول ایبیوز، سیکس ایکسپلائٹیشنز کے حوالے سے پینل کوڈ موجود ہے ملک میں، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم چائلڈ لیبر کے ساتھ چائلڈ ایبیوز اور چائلڈ کیسز، سیکس کیسز کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی لا کمپلیٹلی